السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل لمحۃ ونفس وبارک وسلم فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک اور بیاد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ۔ عزیزان گرامی، قبرستان جانا یا بزرگان دین اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا، الحمدللہ ہم ہفتے کو شیخ المشائخ عارف باللہ سرگروہ یاد کیا بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ رحمان کے زیارت کی قبر کا زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ سوالات ہیں ان کا بھی جواب دوں، اور ساتھ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ بعد میں ہو جائے گا۔ جب قبرستان میں جائے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مسلمانوں کی قبروں پہ جانا، ان کے لیے دعا کرنا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تم کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان ان شاء اللہ قریب بکم للاحقون۔ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وان ان شاء اللہ عن قریب بکم لاحقون۔ تو عموماً میں یہ دعا پڑھتا ہوں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستأخرین، اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ یا نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ یہ جامعہ ترمذی میں یہ روایت یا اہل القبور سے بھی آیا ہے، اہل الدیار کی بجائے اہل القبور سے بھی آیا ہے۔ تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ جو فرقہ سلفیہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، بہرحال پھر بھی فضائل میں معتبر ہے۔ تو السلسلۃ الضعیفہ 1147 وہ کہتے ہیں منکر، الصحیح المسلم 975۔ اب قبروں کی زیارت کے فوائد۔ قبور کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو رلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ایک روایت میں کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، ایک روایت ہے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، مردوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کا موقع ملتا ہے جو مسنون ہے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فکان قائلهم یقول السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وان ان شاء اللہ بکم للاحقون انتم لنا فرۃ ونحن لکم تبع نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان میں جائیں تو وہاں ان میں دعا پڑھنے والا یہ دعا پڑھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وان ان شاء اللہ بکم لاحقون انتم لنا فرۃ ونحن لکم تبع نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ حدیث سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ ایک، مردوں کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، اہل قبور کے لیے، اہل قبرستان کے لیے، مردوں کے لیے۔ خود کو بھی دعا میں شریک کرنا چاہیے۔ سلام اور دعا اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ مردوں کو سلام کا ثواب، جو شخص قبرستان میں مردوں کو سلام کرے تو اس کو اس قبرستان میں مدفون مردوں کی تعداد کے برابر فرشتے جواب دیتے ہیں۔ دوسرے دنوں کی نسبت
جمعہ کے دن زیارت قبور کے لیے جانا افضل ہے۔ اچھا، یہ ریفرنس جتنے بھی آئے ہیں میں مختصر کر لیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کے اعمال، عمل الیوم واللیل لابن سنی، امام سنی، اور اس کا ترجمہ و تشریح کیا ہے مولانا ارشاد احمد فاروقی اب کراچی۔ تو جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے، زمزم پبلشر سے ہے۔ تو اگر میں اخرج و احمد پہ مسندی اور اس طرح پہ آتا رہوں تو وقت زیادہ لے لے گا، تو یہ اس سے میں امام ابن سنی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ تو دوسرے دنوں کی نسبت جمعے کے دن زیارت قبور کے لیے جانا افضل ہے۔ جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت، کسی ایک قبر کی زیارت جمعے کے دن جائے، دونوں میں سے جمعے کے دن ایک کی زیارت کے لیے جائے، تو اس کا یہ عمل حج کے برابر ہے، یہ عمل حج کے برابر ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بالمقابر قال سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصالحین والصالحات وإن إن شاء اللہ بكم لاحقون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے گزرتے تو یہ دعا پڑھتے: سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصالحین والصالحات وإنا إن شاء اللہ بكم للاحقون۔ فائدہ: زیارت قبور کے آداب: صاحب قبر کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ پشت قبلہ کی طرف ہو۔ جس طرح زندگی میں آداب کی رعایت کرتا تھا اسی طرح قبر پر بھی کرے، یعنی اگر زندگی میں ملاقات کے وقت ادباً قریب نہ بیٹھتا تھا، قبر پر بھی اسی ادب کی رعایت کرے۔ اگر تعلق یا عقیدت کی وجہ سے قریب بیٹھتا تھا تو اسی طرح بیٹھے۔ نمبر 3، قبر پر پہنچ کر سلام کرے۔ نمبر 4، قبر کا بوسہ نہ لیں، تعظیم سجدہ نہ کریں، شرعاً حرام ہے۔ بوسہ کی بات نہیں، تعظیم سجدہ کی بات بتا رہا ہوں۔ یا قبر کے طواف کرنا یا کنڈیاں کڑکانا یہ حرام ہے۔ ہاں، والدین کی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں، مشائخ عظام یا آپ کے اساتذہ ہیں اس کی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، قبر کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قبر کی مٹی منہ پر ملنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو دعائیں بتائیں قبرستان جانے کا۔ اب ایصال ثواب پہ آتے ہیں۔ ایصال ثواب کا طریقہ، ایصال ثواب کا شریعت میں اتنا ثبوت ہے کہ کسی نے نیک کام کیا، خواہ نفل پڑھے ہو یا قرآن شریف یا کوئی مالی اعتبار سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا اور جو کچھ اس کا ثواب ملا اس کو کسی کو دے دیا، اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ اے اللہ جو کچھ میں نے یہ نیک کام کیا اس کا ثواب پلانا، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو، کو دے دیجئے۔ یہی ایصال ثواب کی حقیقت ہے۔ نہ دن مقرر کرنے کی ضرورت، نہ آدمیوں کی جمع ہونے کی ضرورت، نہ خاص عبادت یا خاص جگہ یا کوئی طریقہ، بلکہ جو شخص جہاں بھی جتنا بھی کوئی نیک عمل کرے دوسرے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الجبانۃ یقول السلام علیکم ایتها الارواح الفانیۃ والابدان البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وهي بالله مؤمنۃ اللهم ادخل علیہم روحا منك وسلاما منك۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے: السلام علیکم ایتها الارواح الفانیۃ والابدان البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وهي بالمؤمنۃ اللهم ادخل علیہم روحا منك وسلاما منك۔ فائدہ: قبرستان میں ایصال ثواب کی فضیلت۔ جو شخص 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کر
اس کا یعنی سورۃ اخلاص کا ثواب قبرستان والوں کو بخشے تو اس کو اہل قبرستان کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قبرستان جائے اور سورۃ فاتحہ قل هو اللہ احد اللہ الہاکم التکاثر پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو قبرستان میں تمام مدفون مردے اس کے لیے شفیع بن جاتے ہیں۔ جو سورہ یاسین پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دے تو مردوں پر عذاب میں کمی کی جاتی ہے اور مردوں کی تعداد کے برابر اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے، یہ قبرستان میں جانے کا طریقہ ہے، وہاں پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اب میرا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو قبرستان سمجھ کر، اہل قبور سمجھ کر، اہل دیار مومنین مومنات سمجھ کر جاتے ہیں۔ اس میں عام عوام الناس بھی آتے، اس میں اہل اللہ بھی آتے ہیں، کیونکہ قبرستان مراد ہے، اہل قبور مراد ہے، اہل دیار من المؤمنین مومنات مراد ہے، تو قبر سے قبور جمع ہے، تو آپ اس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، وہاں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ والسلام علی من اتبع